وہ خوشبو کے تعاقب میں عشق کی راہ پر تتلی کے رنگوں کو شمار کرتے کرتے اپنے آپ سے بچھڑ گیا۔ محبوب سے مکالمے نے اس کو ذوق جمال، قوی حوصلہ اور دل میں اتر جانے کی کیفیت بخشی۔ وہ جدائی کا تمغہ اور بچھڑ جانے کا سوز لے کر سرزمین عشق سے کوچ کر گیا۔ اس کا عشق ذات سے نمودار ہو کر زمانے میں تبدیل ہونے لگا۔ وہ پھر وہ نہ رہا جو وہ تھا، بلکہ وہ ہو گیا جو اسے ہونا تھا۔ دل کی شکست و ریخت کے ملبے سے جب یہ برآمد ہوا تو بلند حوصلہ تھا۔ اس نے محبت کے نغمے تر کیے، میں نہیں مانتا کی صدا لگائی، ظلمت کو ضیاء لکھا، انقلاب کا تمثیلی چہرہ اور عوام کا محبوب شاعر بن گیا۔ تاریکی کے دیوان میں روشنی سے لکھے ہوئے اس شاعر کا نام حبیب طالب ہے۔ وہ کتنے حسن پرست اور رومان پرور شاعر تھے، اس کے لیے ان کے پہلے مجموعہ کلام برگ آوارہ کا حوالہ کافی ہے۔ وہ صرف شعری مجموعہ نہیں بلکہ ان کے داخلی جذبات کا عکس نامہ بھی ہے۔ دلی سے کراچی اور پھر لاہور قیام کے دوران وہ اپنی جنم بھومی کی یادوں کو کریدتے رہے۔ فطرت کے حسن میں نسوانی جمال کی آمیزش کر کے بیانیے کو اتنا دلکش انداز میں لکھا جو پڑھنے اور سننے والوں کے دل میں اترا۔ ملاحظہ کیجئے، وہ روشن گلیاں یاد آئیں، وہ پھول، وہ کلیاں یاد آئیں، سندر منچلیاں یاد آئیں، ہر آنکھ مدھر متوالی تھی۔ محبت کے موضوع پر وہ کئی طرح سے گفتگو کرتے ہیں، مگر کچھ معاملات میں واضح ہیں۔ ایک جگہ خود کہتے ہیں، یہاں تو شادیاں بھی انسانوں کی بجائے ہندسوں سے ہوتی ہیں۔ ہند سے وہ جو اس دور کی قوت سمجھے جاتے ہیں، ہند سے وہ جن کے بغیر آج کے انسان کو ادھورا گردانا جاتا ہے، ہند سے جو چیک میں بھرے جاتے ہیں، ہند سے جن کے ساتھ چہروں کی پہچان وابستہ کر دی گئی ہے۔ یہی کسک انہیں کوچائے جانا سے دور لے گئی اور انہوں نے آوارگی میں راہ فرار تلاش کی۔ مدت ہوئی ہے کوئے بتاں کی طرف گئے، آوارگی سے دل کو کہاں تک بچائیں ہم۔ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑائے۔ جی دیکھا ہے، مر دیکھا ہے، ہم نے سب کچھ کر دیکھا ہے۔ برگ آوارہ کی صورت، رنگ خوش کو تر دیکھا ہے۔ اپنے دیوانوں کا عالم تم نے کبا کر دیکھا ہے۔ حبیب جالب جیسے شاعر کسی بھی سماج کا ضمیر ہوتے ہیں۔ زمانہ حال میں جالب کی شاعری حسب حال ہے۔ وہ ذات سے زمانے تک محبت اور احتجاج کے حسین رنگوں سے مزین ایسے الفاظ کو تراشتے ہیں جسے کوزے میں دریا بند کرنے کے مترادف کہا جاتا ہے۔ وہ معاشرے کی توڑ پھوڑ سے دل گرفتہ بھی ہوتے ہیں اور آمرانہ طاقتوں کے سامنے مزاحمت بھی کرتے ہیں، مگر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ زندگی نے جب تک ان سے وفا کی، وہ بنگال اور پنجاب میں رہ جانے والی دلکشی اور حسن کی یادوں کو سرگوشیوں میں دہراتے رہے۔ بلند و بانگ لہجے کے پیچھے ایک معصوم شخص تھا جو خوشبو کے تعاقب میں عشق کی راہ پر تتلی کے رنگوں کو شمار کرتے کرتے اپنے آپ سے بچھڑ گیا۔